اللہ 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 اللہ۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں سستی مت کرے، اپنی بیویوں کی تربیت میں سستی مت کرے، ان کو گھریلو تشدد کے ایسے ہنگامہ انگیز بلوں سے خوفزدہ مت ہو۔ یہ بلوں سے نکلنے والے چوہے ہیں جو دوبارہ بلوں میں گھس جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غالب دین ہمارے پیغمبر کا رہنا ہے اور انشاءاللہ غالب ہو کر رہے گا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں سستی نہ کریں، ورنہ پھر وہ نتیجہ نکلے گا۔ ہمارے آرے والا میں ایک آدمی نے، وہ کینیڈا کے اندر شفٹ ہوگا اور وہاں پہ یہی قانون ہے کہ بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، بچے کو مار نہیں سکتے۔ اب وہی ظلم وہی، لیکن جو جہاں کا خون ہے ان کے ہاتھ تو نہیں رکتے، یہ تو بچے کی تربیت کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اس نے وہاں پر کینیڈا میں اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، ہمارے تعلق والے ہیں، تھپڑ مار دیا تو بیٹے نے فوراً پولیس کو کال کر کے اپنے والد کو گرفتار کروا دیا۔ یہی نظام اس ملک میں لانا چلایا جا رہا ہے کہ کسی بچے کو باپ ڈانٹ دے، بیوی کو ڈانٹ دے، بہن کو منع کرے کہ تو نے باہر بے پردہ مت جا، وہ فوراً پولیس کو کال کرے گی اور تمہاری گرفتاری کا نظام ہو جائے گا۔ یہ خاندانوں کو توڑنے کی عالمی سازش چل رہی ہے۔ جب خاندان ٹوٹ جائیں گے پیچھے بچے گا کیا؟ جب اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، بیٹے نے پولیس کو بلایا، باپ کو گرفتار کروا دیا، حتیٰ کہ باپ بیچارے نے بیٹے کے سامنے معافی نامے پہ دستخط کیے، معافی نامہ لکھا، 15 دن جیل میں رہا، پھر رہا ہوا۔ پھر باپ نے بیٹے پہ عنایات کی بارش کر دی، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، جو مانگتا دیتا، حتیٰ کہ خوب دوستی لگا لی اپنے بیٹے کے ساتھ، اور پھر بہلا پھسلا کر اسے پاکستان لے آیا۔ اور جب لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی اپنے بیٹے کا بازو پکڑ لیا اور جوتا اتار لیا، کہا بیٹا اب کینیڈا نہیں، اب میرا ملک پاکستان ہے، اور اب وہ جو تو نے مجھے 15 دن گرفتار کروایا تھا، اب میں سارا حساب ذرا برابر کروں۔ اب وہ پولیس کو آوازیں دے رہا ہے، پولیس پلیز ہیلپ می، میری مدد کرو، مائی فادر از کلنگ می اور بیٹنگ می، مجھے مار رہا ہے میرا باپ، مجھے چھڑاؤ۔ اس پولیس والے پہنچ گئے، ہماری پولیس بھی تو الحمدللہ ہماری ہے، یہ کون سا باہر سے آئی ہے۔ جب وہ مار رہا تھا پوچھا بابا جی کیوں مار رہے ہو ایئرپورٹ پہ؟ کہا اس کو میں نے کینیڈا میں تھپڑ مارا تھا اسے 6 مہینے پہلے، اس نے مجھے 15 دن کے لیے گرفتار کروا دیا تھا۔ پولیس والے بھی ساتھ شروع ہو گئے کہ اس نے گالی تو خیر سخت نکالی، مسجد کے ممبر کا تقاضا ہے، کہنے لگا اس کی اور ٹھکائی کرو، اس گدھے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ اب انہوں سب نے مل کر اچھی طرح دھلائی کی، اور جب دل کی وہ بھڑاس تھی نکل گئی نا، کہ اپنے وطن کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہمارے ملک کا کہ اس نے اپنی بھڑاس دل کی نکالی، بیٹے کی تربیت صاف کر دی، اور جب تھک گیا مار مار کے اپنی جیب سے دوسرا ٹکٹ نکالا، کہا یہ لو واپس چلے جاؤ کینیڈا، میں تجھے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک میں تیرے جیسا منحوس برداشت نہیں کر سکتا جو اپنے باپ کے ایک تھپڑ مارنے پہ گرفتار کروا دے۔ میرا غصہ نکل گیا ہے، اب دوبارہ پاکستان میں آنا ہوا تو آنا، نہ آنا ہوا تو نہ آنا، یہ آپ کا ٹکٹ ہے، اگلی فلائٹ پہ واپس چلے جاؤ۔ اگر ہمارے بابے بڑے تیز ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا، جو بچے کسی چکر میں ہے نا کہ ہم پولیس کو بلائیں گے، اگر باپ ہمیں ڈانٹے گا تو یہ آپ کے باپ ہیں، یہ بابے ہمارے آپ کے باپ ہیں، اگر آپ یہ حرکت کرو گے تو اس سے دگنا آپ کو اس کی بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے آپ اس خوش فہمی میں نوجوان مت رہے کہ ہمارا قانون بن رہا ہے اب ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ تمام قوانین توڑنے والے یہ لا بریکر ہیں اور لا میکر بھی یہی ہیں۔ قانون بنانے والے اگر یہ بابے ہیں تو توڑنے والے بھی یہی بابے ہیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہ نہ ہو قانون سے پہلے اگر آپ کو ایک آدھ جوتا لگتا ہے تو قانون کے بعد 10 شروع ہو جائیں۔ اس چیز کا ذرا لحاظ کریں۔ بچوں کو بھی یہ چاہیے اپنے والدین کی مار کو مصیبت مت سمجھے، والدین کی ڈانٹ۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس کا باپ اس ڈر سے اپنے بچے کو کچھ نہیں کرتا کہ میرا بچہ میرا گریبان نہ پکڑ لے۔ والدین کا مان تو تم نے ختم کر دیا، والدین کا جو تم نے مان اور فخر تھا وہ تم نے ختم کر دیا۔ ہمارے علاقے میں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، پرلے درجے کا فراڈیا ترین انسان، اور ساری زندگی اس نے بڑی پرسکون گزاری، بڑے لطف کی گزاری، اور بڑی موت بھی اچھی آئی، نماز کی حالت میں وہ فوت ہوا۔ اور فراڈ اتنے اس نے لوگوں سے کیے، اتنے پیسے کھائے، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ دھوکے کیے۔ نماز کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب پڑھی تو نماز کی حالت میں موت آ گئی۔ صرف اس کی ایک صفت تھی اس بابے کی، تھا وہ بھی سفید داڑھی والا بزرگ تھا، بچپن سے ہم نے تو اس کو جوانی بھی دیکھی اور اس کو بڑھاپا بھی دیکھا، موت بھی دیکھی، اس کا جنازہ بھی میں نے خود پڑھایا۔ اب اس کی صفت ایک تھی، اس کو کسی بڑے نے بات کی، ڈانٹا، وہ چاہے غریب تھا یا امیر تھا، اگر بعض لوگوں نے اس کے منہ پہ تھپڑ بھی مارے، اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ میرے باپ کی جگہ پہ ہے، میرے لیے قابل احترام ہے۔
اس احترام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، ولم یقر کبیرنا، ہمارے بڑے کی عزت اور تکریم نہیں کرتا، ولم یکرم علماؤنا، جو ہمارے علماء کی عزت اور احترام نہیں کرتا، فلیس منا، یہ میری امت میں سے نہیں ہے، یہ میری امت سے فارغ ہے۔ اور جس کو اللہ کے نبی فارغ کر دے اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اپنے گھروں میں تربیت کا ماحول بنائیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، آپ ہماری سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے تربیت کا رائے ڈنڈا ہی رکھا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ تربیت ہوتی نہیں ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ تربیت کا مزاج سیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کے غلام تھے بلکہ خادم تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ رہے میں نے 10 سال رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے مجھے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا۔ یہ انداز تربیت تھا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں میں گھر سے سامان لینے کے لیے مجھے بھیجا گیا، مدینے میں کچھ تماشا کھیل وغیرہ ہو رہا تھا، میں وہاں کھڑا ہو کر جا کر دیکھنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، جب میں نہیں آیا تو واپس آئے، دیکھا تو میں کھڑا وہ کھیل تماشا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹے پہلے گھر کا سامان تو پہنچا دیتے۔ یہ ہے انداز تربیت۔